یہ ہم کو ڈپینڈنسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر. ابھی بات ہو رہی تھی اسرٹیونیس کی بات ہو رہی تھی, اور کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ خوابوں اور خیالوں کی باتیں ہیں. کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ اے اسرٹیونیس کی ہوندی ہے کہ جتھے نو کہنی ہوئے تے نو کہہ دیئے, جتھے یس کہنا ہوئے تے یس کہہ دیئے. آپ کہتے ہیں کون کردا ہے, کس طرح ہوندہ ہے, یعنی کمفرٹیبل رہ کے یہ کرنا ممکن نظر نہیں آتا. تو یہ اسرٹیونیس 20-100 سال کے اندر اندر ڈیولپ ہوئی ہے, خاص طور پر 1970 کے بعد, کیونکہ 1970 بھی بڑا کوئی کروشل ایئر تھا جس میں امریکن قوم کو تھوڑا جگانے کی کوشش کی گئی. اور وہ جو سوچ تھی کہ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال اس کے آگے کر دیں, اس کے خلاف کچھ رجحان شروع ہوا. اور اس زمانے میں ایک آتھر تھے, گرین برگ نام تھا ان کا, گرین برگ. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہمارے جو کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئرز ہیں, یعنی یہ جو روگی رویے ہیں, یہ کس طرح پروان چڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا نام تھا کہ ہاؤ ٹو بی اے جوئش مدر, ہاؤ ٹو بی اے جوئش مدر. اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی شروع کے پہلے صفحے پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا جوئش مدر کے حوالے سے بات کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جیو ہوں, جیو ضروری نہیں ہے. اچھا, انہوں نے بولا کہ ضروری نہیں کہ آپ مدر ہوں, ضروری نہیں کہ آپ فیمیل ہوں. یہ تینوں باتیں انہوں نے شروع میں بتا دی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جیو میں ہو سکتا ہے, مسلم میں ہو سکتا ہے, کرسچین میں ہو سکتا ہے, یا ہندو میں ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں میں ہی ہو, یہ باپ میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ عورت میں ہی ہو, یہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ان بورن ہے, اندر سے پیدا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں, اگر ماں باپ کا یہ مسئلہ ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے نہ ہوں, وہ چھوٹے چھوٹے رہیں. کہیں نہ کہیں ہم سب اپنے بچوں کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں, چاہے وہ بڑے ہو چکے ہوں, پر ہم ان کو بڑے نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم ان کو چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. اور وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, مینٹلی ہم ان کو بڑا نہیں ہونے دیتے. ہم جب بھی ان پہ نظر ڈالتے ہیں ہم ان کو چھوٹا بچہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت پڑتی رہے, وہ بھاگ کے ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ امی مجھے یہ ہو گیا, یا ابا مجھے یہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو. ایک تو یہ کہ وہ بڑے نہ ہوں, دوسرا یہ کہ ان کو ہماری ضرورت پڑتی رہے. اور جو ہی وہ ذرا ایسے رویوں کا اظہار کرے کہ میں یہ خود کر سکتا ہوں, تو ہمیں وڈرال شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک آپ سمجھیں کہ جوئش مدر کا جو کانسیپٹ تھا اس وقت امریکہ میں, بہت ساری جوئش مدر کی وجہ سے یہ کانسیپٹ بڑا مشہور تھا کہ وہ ایسے بیہیو کرتی تھیں. اور یہ جو امریکن جوئش مدرز تھیں یہ امریکہ کی نہیں تھی, یہ ساری کی ساری یورپ سے آئی تھیں. کیونکہ امریکہ میں جی مطلب یہ یورپ سے ساری کی ساری امریکہ آئی تھیں. یہ امریکہ میں یہ صنف جو ہے ناپید تھی, بہت تکلیفیں ہو جاتی تھیں. کیا اس میں جوئش مدر میں کسی کو اپنا آپ نظر آیا؟ کیونکہ مجھے بہت نظر آتا ہے. سر ایوریبڈی, صرف پیرنٹس نہیں, مجھے بہت نظر آتا ہے کہ بچے انحصار کرتے رہیں, میں بچوں کے کام آتا رہوں, وہ بھاگ بھاگ کے میری طرف آئیں, مجھے لگے کہ میں امپورٹنٹ ہوں. نیڈ ٹو بی نیڈڈ. یہ کون کون ہے؟ میں نے تو بتا دیا کہ یہ جوئش مدر کا کانسیپٹ مجھے تو لگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ مجھ پہ بہت ڈیپینڈ کریں. میرا دل کرتا ہے کہ وہ قریب رہیں, یعنی گھونسلے کے قریب رہیں. جب وہ گھونسلے سے ذرا دور جائیں تو میرا دل کرتا ہے نہ ہی جائیں.
اور میرا پھر دل کرتا ہے کہ پوچھو فون کر کے کہاں ہو تم. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے جو تھوڑی سمجھنے کی بات ہے, ایک اور بات بھی ہے جو کہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے, جسے ہم رشتہ کہتے ہیں. یہ رشتے کے بارے میں ہے کہ ہمارا رشتہ, بعض اوقات ہمیں اپنے رشتے کے بارے میں تحفظ نہیں ہوتا, جی خصوصاً جو رشتہ کچا رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو بالکل ہی تحفظ نہیں ہوتا. جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ کچا رشتہ ہوتا ہے, چاہے جائے کہ اس کو پکا بنایا جائے. تو ایک بیوی ہے جو دیکھتی ہے خامد میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ, جو کہ شراب ہو سکتی ہے یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتی ہے کہ اگر اس کو اپنے رشتے پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ کہے گی کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ شراب پیتا ہے. اور اگر رشتے کے بارے میں عدم تحفظ ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ وہ بے شک شراب پیتا رہے, کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے شراب چھوڑ دی تو وہ مجھے بھی چھوڑ دے گا. کبھی کسی کے ذہن میں ایسے خیالات آئے کہ اگر شراب چھوڑ دی, اس نے نشہ چھوڑ دیا تو پھر یہ مجھے بھی چھوڑ دے گا. اس کا مطلب ہے اس کو چھوڑنا آ جائے گا اہم چیزوں کو. لہٰذا یہ جو کو ڈپینڈنس ہے وہ ان چیزوں کو سمجھانے میں مدد کرتی ہے کہ ایک بیوی یا ماں باپ سوچتے ہیں, جن کو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پٹتے رہنا تقریباً قابل قبول ہے, اکیلے رہ جانا قابل قبول نہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ پٹتے رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اکیلے رہ جانا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ایسے لائف سٹائل کے ساتھ, یعنی پٹتے رہنا, روتے دھوتے رہنا. اچھا پٹنا یہ تھا تو دس از لائف, دس از لائف. ان کو اگر پٹنا یہی تھا, اگر اتنا ہی پٹنا جو کہ میں ماضی میں پٹتی رہی یا پٹتا رہا, اگر یہ پٹنا تھا تو یہ مجھے تو فیملیئر ہے, تو یہ تو مجھے بارے میں ہے, لیکن اکیلے رہ جانا مجھے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ میں اکیلا رہوں, کہ دوبارہ اکیلے نہیں رہنا. جیسے ڈپریشن میں جو ایک دفعہ رہتا ہے وہ کہتا ہے دوبارہ میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا, مجھے دل کا دورہ پڑ جائے جی جی لیکن میں دوبارہ ڈپریشن کے دورے میں نہیں جاؤں گا.